دوستوں، میں حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نئی ویڈیو جو ہے وہ پچھلی دو ویڈیوز کے سے انتہائی کنسپیکوس اور کنٹینیوٹی کا کنیکشن رکھتی ہے. تو آپ نے اگر پچھلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں تو آپ کو لازمی وہ دو ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ میں جو ہوں اس ویڈیو کے اندر کیا بات کر رہا ہوں اور کن کانسیکوینسز اور سرکمسٹانسز کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو بہرحال ایک چھوٹا سا آپ کو میں ریکیپ دوں کہ اینا تھامسن جو ہے وہ انسپیکٹر کے پاس جاتی ہے. انسپیکٹر جو ہے اس سے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینا تھامسن جو ہے وہ بالکل سوال جو ہے ہاں یا نا میں دیتی ہے اور کوئی بھی ایک کلیئر کٹ آنسر یا کلیئر کٹ رسپانس نہیں دیتی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. دوسری چیز جو انسپیکٹر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اینا تھامسن کو جو ہے وہ اس ریکارڈ روم میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ وہ مجسمہ موجود ہے اس ڈیڈ آدمی کا جو کہ سمرسیٹ کے بیچ میں پولیس کو ملا تھا. اینا تھامسن اس مجسمے کو دیکھتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتی ہے، اور جب وہ زمین سے گرنے کے بعد اٹھتی ہے تو فوراً یہ کہتی ہے کہ وہ اس روم سے باہر جانا چاہتی ہے اور وہ بالکل اس روم میں نہیں رہنا چاہتی. انسپیکٹر اور جو ریکارڈ روم کا کیپر ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صرف جو ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے انسپیکٹر اس کمرے سے باہر لے جاتا ہے. اور پھر انسپیکٹر اس سے آخری دفعہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر اینا تم کو کوئی انفارمیشن، کوئی ایسی لنک جو کہ تم پولیس کو بتانا چاہو تو اس سے اس ڈیڈ باڈی کی جو پرپس ہے یا اس ڈیڈ باڈی کے جو بھی آدمی تھا جو کہ مرا ہوا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی جان پہچان ہمیں مل سکتی ہے. ہم اس سے اس کے ورثاء کو، اس کے ریلیٹیوز کو بتا سکتے ہیں. اینا تھامسن کوئی جواب نہیں دیتی اور واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے. دوستوں، یہاں سے پھر اس کہانی میں، اس ٹرو لائف سٹوری کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے، کیونکہ اینا تھامسن جب پولیس اسٹیشن سے واپس گھر آتی ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بولتی ہے کہ ہمیں اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جانا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں جو ہوں اب اس صورت میں بتاؤں گا جب آپ مجھے یہ بتائیں گے کمنٹس کے ذریعے کہ کیا چیزیں اینا تھامسن یا کیا ہو سکتا ہے اینا تھامسن کے ساتھ اور اس کہانی کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے. تو ضرور آپ کمنٹس کے ذریعے بتائیے مجھے، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ کے ان کمنٹس کو رسپونڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کتنے حد تک جو ہے قریب تھے یا میری ویڈیو پوری دیکھ سکیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں، تو بہرحال تو پھر اینا تھامسن جو ہے وہ شہر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور پولیس آفیسرز جب کوئی پروگریس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس کیس کو کلوز کر دیتے ہیں. لیکن 15 سال کے بعد ایک اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتا ہے ایز اے کیس اسٹڈی. اور جب وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اینا تھامسن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینا تھامسن جو ہے اس شہر میں نہیں رہتی ہے اور وہ کسی اور شہر میں جا چکی ہوتی ہے، لیکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے کافی مینز ہوتے ہیں، کافی کنیکشن ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی طریقے سے اینا تھامسن کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور پھر جب وہ اینا تھامسن کے گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اینا تھامسن کا انتقال ہو چکا ہے 2 مہینے پہلے. تو وہ جو ہے بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. جب وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ واپس آتا ہے اپنے آفس کے اندر اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کیس کا ڈیڈ اینڈ ہے اور کوئی بھی شخص اس کیس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا ہے، تو یہ سوچ کے وہ بھی یہ بہتر سمجھتا ہے کہ پولیس کی طرح اس کو بھی اس کیس پہ کام کرنا بند کر دینا چاہیے. اور یہ بات سوچ کر وہ جو ہے کھانا وانا کھاتا ہے، اس کے بعد جا کے سو جاتا ہے. لیکن اس کو نیند نہیں آتی اور پھر ایک دم اس کو یہ خیال آتا ہے کہ پولیس نے اپنے ریکارڈ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو شخص ملا تھا بیچ پر، اس کی پنڈلیاں جو تھیں وہ انتہائی مضبوط اور کارفڈ آؤٹ، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ بیلے ڈانسر تھا وہ آدمی. تو سب سے پہلی چیز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یہ سوچتا ہے کہ اگر اینا تھامسن سے اس آدمی کا کوئی تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کے ڈی این اے لے کر اس آدمی سے اگر میچ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ واقعی میں یہ کوئی کنیکشن ایسا ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو وہ آدمی اگلے دن کا انتظار بڑی مشکل سے کرتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے جا کر اینا تھامسن کے گھر میں دوبارہ بیل بجاتا ہے. جب وہ بیل بجاتا ہے تو اس کی بیٹی باہر نکلتی ہے. وہ بیٹی سے پوچھتا ہے کہ
آپ سے مجھے 10 یا 12 منٹ چاہیے اور میں اس کیس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. بیٹی تو پہلے شروع میں بہت اسکیپٹیکل ہوتی ہے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد, تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس کو تقریباً پوری سچویشن بتاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو شخص پولیس کو بیچ میں ملا تھا اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن, فیملی کنیکشن جو ہے آپ سے نکل سکتا ہے. تو بہرحال اینا ٹھامسن کی بیٹی جو ہے اس بات کو پہ راضی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا ڈی این اے جو ہے اس کو دے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ ڈی این اے لیتا ہے, واپس جاتا ہے اور ڈی این اے کو انالائز کرنے کے لیے لیبارٹری بھیجتا ہے. جب دوستوں اس کو رپورٹ ملتی ہے ڈی این اے انالسس کی, تو اس رپورٹ کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آدمی کا ڈی این اے جو کہ ڈیڈ ملا تھا بیچ پر, اور اینا ٹھامسن کی بیٹی کے ڈی این اے میں 40% کی سملارٹی ہے, یعنی کہ 40% ڈی این اے ایک دوسرے سے ملتا ہے. یہ بات اتنی بڑی اور اتنی ٹرننگ پوائنٹ تھی اس کیس کے اندر کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. وہ فوراً پولیس کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ ڈی این اے میچنگ کی ہے, اور اینا ٹھامسن کی بیٹی جو ہے اس کا ڈی این اے 40% میچ کرتا ہے اس ڈیڈ آدمی سے. پولیس جو ہے وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ بیسڈ آن دس ہم کوئی بھی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی پروگرس میک نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ انلیس ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ وہ کیا موٹیوز تھے کہ اس آدمی کی موت واقع ہوئی اور کیوں واقع ہوئی. اور اس بات پہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی شاید کوئی جاسوس تھا, اور جب وہ آسٹریلیا آیا اور آسٹریلیا آ کے اس کو یہ اس بات کی خبر ملی یا اس کو اس کا اندیشہ ہوا کہ اس کا کور جو ہے وہ بلو اپ ہونے والا ہے, تو وہ جو ہے اس کو کسی نے پھانسی دے دی یا کسی نے زہر دے دیا یا اس کی کسی نے جان لے لی. بہرحال انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا, وہ واپس اپنی اسٹڈی جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے, اور پھر آخر کار اس کے ذہن میں یہ ایک طرح کا انڈیکیشن آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی جو ہے امریکہ سے یا کسی اور ملک سے آسٹریلیا آیا ہو, اور اینا ٹھامسن کی ماں جو ہے, اینا ٹھامسن کی ماں کا تعلق اس آدمی سے ہو, اور پھر یہ جو اینا ٹھامسن کی بیٹی ہے وہ شاید اس کی بیٹی ہو, اور پھر اینا ٹھامسن نے جو ہے پریشر میں آ کے یا سوسائٹل نارمس کی وجہ سے اس آدمی سے قطع تعلق یعنی کہ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا ہو, اور پھر جب اس بات کی خبر اس آدمی کو ملی ہو تو وہ اتنا دل برداشتہ ہو کر یا ہارٹ بروکن ہوا ہو کہ اس نے پھر جو ہے وہ زہر کھا کر اپنی زندگی کو تمام کر لیا ہو. تو دوستو یہاں پہ یہ جو تھیوری اس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے سوچی اور اس کو کنسیو کیا, بعد میں اس پر اس نے ایک بہت مشہور آرٹیکل لکھا آسٹریلیا کے بہت بڑے نیوز پیپر کے اندر, اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک لوگ جو ہیں کئی قسم کی کانسپریسی تھیوریز, کئی قسم کی قصے کہانیاں جو ہیں اس ڈیڈ مین آن دا بیچ سے ایسوشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کے نزدیک کون سی سرکمسٹانسز, کون سی سچویشن یا کون سا موٹیو جو ہے وہ زیادہ سالڈ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جو سوچا کہ ہو سکتا ہے اینا ٹھامسن جو ہے وہ اس ڈیڈ آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو, اور جب ڈیڈ آدمی کو پتہ چلا ہو کہ اینا ٹھامسن جو ہے وانٹس ٹو موو آن اینڈ وانٹس ٹو بی ود سم ون ایلس, تو اس نے خودکشی کر لی ہو. دوسری کانسپریسی تھیورسٹ جو ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ آدمی جو تھا وہ ایک اسپائی تھا, اور جب اس کا کور بلو ہونے لگا تو اس کو جو ہے زہر دے کے قتل کر دیا گیا, اور اینا ٹھامسن کا کوئی کردار ہے, کوئی رول ہے اس تمام قصے کے اندر. شاید ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہی اس کو زہر پلایا ہو یا زہر دیا ہو. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اصل میں جو ہے اس نے خودکشی کی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ آسٹریلیا آیا اور اس نے دیکھا کہ اینا ٹھامسن جو ہے وہ ہیپیلی اپنے شوہر کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے, تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو خاتمہ کرنے میں مجبور ہو گیا. ایسے بہت سارے اور بھی آئیڈیاز, قصے کہانیاں ہیں جو لوگ اس ڈیڈ آدمی اور اینا ٹھامسن کے بارے میں کہتے ہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ ضرور اپنے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مرڈر مسٹری جو ہے, کیس جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. میں ٹمورو آئی ول bring another interesting topic, another interesting story, and I hope that you guys have a lovely evening. Take care
and do subscribe my channel. It is extremely important. Take care guys. Bye.